بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظی مباحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور آج تمہیدی بحث میں ہم دلالت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے متن کی جانب اور قراءت متن کرتے ہیں۔ الفصل الاول من فصول الدلیل الشرعی الدلیل الشرعی اللفظی وفيه بحوث۔ البحث الأول الدلالة تمهيد۔ لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. هذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص، ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا۔ یہ تو آج کی عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں وضاحت کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کیا نکات اس سے اخذ ہوتے ہیں۔ دلیل شرعی لفظی کی مباحث کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے دلیل شرعی کو لفظی اور غیر لفظی میں تقسیم کیا تھا اور گزشتہ سبق میں اس حوالے سے تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ تو سب سے پہلی اہم بحث یہ ہے کہ دلالت کیا ہے اور کیسے وجود میں آتی ہے، دلالت کا مفہوم کیا ہے اور یہ کیسے جنم لیتی ہے، کیسے اس کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز لفظ اور معنی کے درمیان رابطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لفظ اور معنی، جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں، ہمارے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے تو اس کا ایک معنی جو ہے وہ مخاطب کے ذہن میں فوراً آتا ہے۔ اس لفظ اور اس معنی کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ میں ابھی الفاظ بول رہا ہوں اور آپ تک یہ الفاظ پہنچ رہے ہیں اور الفاظ کے ذریعے ہم معانی تک پہنچتے ہیں، تو ان کے درمیان رابطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رابطہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر زبان میں موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انگلش الفاظ ہیں تو انگلش زبان میں اس کے اپنے الفاظ سے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفظ اس کا کیا مفہوم ہے۔ اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے کہ ایک تین شخص ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک پیسہ ہوتا ہے اور وہ اکٹھا کچھ خریدنا چاہتے ہیں۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے تو انگوری چاہیے، دوسرا آگے کہتا ہے کہ مجھے گریپس چاہیے، تیسرا وہ عرب ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے عنب چاہیے۔ اب جو ہے نا ان کے درمیان جھگڑا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ پیسے ہیں اور اس سے کیا خریدیں۔ تو ایک شخص آتا ہے جس کو عربی بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، تو وہ آ کر انگور، وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو، تو وہ تینوں کو جا کے نا انگور لے کے دے دیتا ہے، تو وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ تینوں الفاظ مختلف ہیں لیکن اس کا معنی ایک ہی ہے۔ تو بس یہ رابطہ ہر زبان کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں قابل فہم نہیں ہوتا۔
ہر زبان کے اندر جو ہے وہ الفاظ اور معنی کے درمیان رابطہ ہے. جس طرح عنب اور انگور کے درمیان رابطہ موجود ہے، اسی طرح لیکن ایک اردو زبان کو عنب کے لفظ سے انگور سمجھ میں نہیں آئے گا. بہرحال ہر زبان میں یہ رابطہ لفظ اور الفاظ کے درمیان موجود ہوتا ہے، اور اس رابطے سے کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کے تصور سے معنی ذہن میں آتا ہے. مثلا ابھی میں بولوں اچار، تو اچار کا جب تصور آئے گا تو منہ کھٹا ہونے لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اچار سے ہمارے ذہن میں وہ جو اچار کا تصور آتا ہے تو وہ کھٹا کھٹا آتا ہے، تو وہاں سے ذہن میں آتا ہے. یا مولوی حضرات ہیں ہم، تو ہمارے ذہن میں حلوے کے لفظ سے ایک تصور آتا ہے، اگرچہ مجھے ذاتی طور پہ حلوہ اتنا پسند نہیں ہے، لیکن عمومی صنف کے اعتبار سے لطیفے بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال کیا ہے کہ الفاظ کے تصور سے معنی ذہن میں آتے ہیں. تو یہ ہے کہ الفاظ جو ہے وہ کیا ہیں، خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں. الفاظ اور معنی کے درمیان خاص ربط ہوتا ہے. مثلا پانی کا لفظ ہے الماء یا پانی، تو اس سے پانی سمجھ میں آئے گا، دودھ سمجھ میں نہیں آئے گا. دودھ کا لفظ ہے تو وہاں سے وہی دودھ ہی سمجھ میں آئے گا، دہی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو لہٰذا الفاظ کے درمیان اور معنی کے درمیان خاص قسم کا رابط ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ کے درمیان دوسرے معنی اور اس کے معنی کے درمیان ایسا رابطہ ہوتا ہے جو اس لفظ کا دوسرے معنی سے نہیں جوڑا جا سکتا. پانی کا جو لفظ ہے وہ دودھ کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. دودھ کا جو لفظ ہے اس کا دہی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. اسی طرح مثلا آپ دوسرے الفاظ کو لے لیں، کتاب کا جو لفظ ہے اس کا قلم کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر آپ کسی کو اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا کتاب لے آؤ، تو کتاب لانے سے وہ قلم نہیں لائے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں خاص رابط پایا جاتا ہے، یعنی الفاظ اور معنی کے درمیان خاص قسم کا رابط ہوتا ہے. آپ ہر لفظ سے ہر معنی نہیں مراد لے سکتے، بلکہ خاص معنی مراد لیتے ہیں. اسی رابط کو جو ایک لفظ کا دوسرے اپنے معنی کے ساتھ پایا جاتا ہے، اسی کو دلالت کہتے ہیں. بس ایک لفظ ہے، ایک معنی ہے، اس لفظ اور معنی کے درمیان ربط ہے، اس ربط کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں. لفظ اور معنی کے درمیان جو ربط پایا جاتا ہے اس ربط کو دلالت کہتے ہیں. مثلا الماء کا لفظ ہے، الماء، ماء کے لفظ سے پانی ذہن میں آتا ہے. تو پانی کیا ہوگا؟ جو پانی یہاں پہ موجود ہے باہر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مدلول ہے. وہ کیا ہے؟ مدلول ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ الماء کا لفظ جو ہے وہ دال ہے. دال سے مراد یہ عدس اور وہ ماش کی دال نہیں ہے. دال سے مراد یعنی دلالت کرنے والا. اور مثلا حوض میں یا سمندر میں یا دریا میں جو موجود پانی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا مدلول. ٹھیک ہے. اب ان کے درمیان جو رابطہ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں دلالت. ٹھیک ہے. اس کے درمیان جو رابطہ ہے، یعنی پانی جو موجود ہے باہر، ٹھیک ہے، جو پانی موجود ہے اس کے درمیان اور جو لفظ ماء ہے اس کے درمیان جو رابطہ پایا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دلالت. بس لفظ کا معنی کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، اور یہ رابطہ ہر زبان میں مختلف انداز میں ہوتا ہے. ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان میں سمجھنا محتاج ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ اس زبان کو سمجھتے ہوں، اور یہ الفاظ کا جو معنی کے ساتھ رابطہ ہے اس کا مخصوص دائرہ ہوتا ہے. مخصوص دائرے سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ پانی کے لفظ سے دودھ نہیں سمجھ سکتے، دودھ کے لفظ سے آپ کو دہی سمجھ میں نہیں آئے گا، دہی کے لفظ سے آپ کو مثلا لسی سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طرح کتاب کے لفظ سے قلم سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ رابطہ کیا ہے؟ لفظ کے درمیان اور معنی کے درمیان خاص ہوتا ہے، اور اسی خاص رابطے کو دلالت کہتے ہیں. یعنی آپ لفظ سن کے معنی کی طرف جب منتقل ہوتے ہیں
تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی انتقال کو دلالت کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لفظ سنا اور ہمارا ذہن منتقل ہو گیا اس معنی کی طرف۔ ہمارے مثلا دو بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام علی ہے۔ اب محمد کے جو لفظ سنیں گے تو مثلا ہمارا ذہن جائے گا بڑے بیٹے کی طرف، علی کا لفظ سنیں گے تو جائے گا چھوٹے بیٹے کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ اور معنی کے درمیان رابطہ ہے، محمد اور بڑے بیٹے کے درمیان رابطہ ہے، علی اور اس دوسرے علی کے لفظ اور چھوٹے بیٹے کے درمیان رابطہ ہے، اور اس رابطے کی وجہ سے ذہن میں انتقال ہوتا ہے، یعنی ذہن منتقل ہوتا ہے لفظ سے کس کی طرف؟ معنی کی طرف۔ اسی انتقال کو دلالت کہتے ہیں۔ وضاحت پیش کر دی، آئیے چلتے ہیں متن کی جانب۔ الفصل الاول من فصول الدلیل الشرعی، دلیل شرعی کی فصول میں سے پہلی فصل۔ دلیل شرعی کی پہلی فصل کس کے بارے میں ہے؟ الدلیل الشرعی اللفظی، دلیل شرعی لفظی کے بارے میں ہے۔ دوسری فصل جو ہے وہ دلیل شرعی غیر لفظی کے بارے میں ہے، کل ان دونوں کی وضاحت ہو چکی تھی۔ تو پہلی فصل کیا ہے؟ لفظی دلیل کے بارے میں ہے۔ وفیہ بحوث، اس میں 3 بحثیں ہیں، کل اس کی طرف بھی اشارہ ہوا تھا کہ کون سی 3 مباحث ہیں۔ البحث الاول، سب سے پہلی بحث کس کے بارے میں؟ دلالت کے بارے میں ہے، لفظ اور معنی کے درمیان جو دلالت ہے اس کے بارے میں ہے، لفظ کی معنی کے اوپر دلالت کے بارے میں ہے۔ تمہیدی بحث۔ لما كانت دلالت الدلیل اللفظی ترتبط بالنظام اللغوی العام للدلالت، جب دلیل لفظی کی دلالت کی بحث کا تعلق نظام لغوی عام سے ہے، یعنی عمومی جو زبان کے قواعد ہیں ان سے ہے، دلالت کے متعلق، یعنی دلالت کے متعلق جو عمومی زبان اور لغت کے قواعد ہیں، جو لنگوسٹک مسائل ہیں ان سے ہے، تو پھر کیا کریں؟ لما کا جواب ہے، جب دلالت لفظی کا تعلق عمومی زبان کے قواعد سے ہے، لنگوسٹک مسائل سے ہے، تو نجد من الراجح ان نمہد للبحث فی دلالات الادلة اللفظیة بدراست اجمالیة لطبیعت الدلالة اللغویة، تو ہم راجح پاتے ہیں، ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم بحث کے لیے تمہید باندھیں، دلالات ادلہ لفظیہ کی جو بحث ہے اس کی تمہید باندھیں۔ کس کے ذریعے تمہید باندھیں؟ یعنی ہم اس کو آمادہ کریں بدراست اجمالیت، اس کے ذریعے کہ ہم اجمالی دراست کریں، اجمالی بحث کریں، کس کے بارے میں؟ لطبیعت الدلالۃ اللغویہ، خود لغوی دلالت کی طبیعت اور ماہیت کے متعلق، خود دلالت لغوی کیسے وجود میں آتی ہے، وہ کیفیت تکونہا، کیسے تشکیل پاتی ہے، اس کی کیفیت تشکیل کیا ہے، اس کے بارے میں بحث کریں۔ وَنَظَرَةٍ عَامَّةٍ فِيهَا، اور ہم کیا کریں؟ ایک عمومی نظر ڈالیں، کس کے بارے میں؟ ہم عمومی نظر ڈالیں فی طبیعت الدلالت اللغویہ، یعنی دلالت لغویہ کے بارے میں، فیہا کا مرجع دلالت لغویہ ہے، کہ ہم لغوی دلالت کے بارے میں ایک عمومی نظر دوڑائیں۔ سب سے پہلی بحث لغوی بحث ہے، اور وہ ایک سوال سے شروع ہوتی ہے۔ سوال کیا ہے؟ ما هو الوضع والعلاقۃ اللغویہ، وضع کیا ہے اور لغوی تعلق کیا ہے، یعنی الفاظ اور معنی کے درمیان جو لغوی تعلق ہے وہ کیا ہے، اور وضع کیا ہے، یعنی الفاظ کو جو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، یہ کیسے بنایا جاتا ہے، الفاظ اور معنی کے درمیان جو زبانی تعلق ہے یہ کیسے بنتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فی کل لغت تقوم علاقات، ہر زبان میں کچھ روابط قائم ہوتے ہیں، علاقات قائم ہوتے ہیں۔ کس کے درمیان روابط ہوتے ہیں؟ بین مجموعۃ من الالفاظ و مجموعۃ من المعانی، الفاظ کے مجموعے کے درمیان اور معنی کے مجموعے کے درمیان روابط قائم ہوتے ہیں، الفاظ اور معنی کے مجموعوں کے درمیان۔ وَيَرْتَبِطُ كُلُّ لَفْظٍ بِمَعْنًى خَاصٍ ارْتِبَاطًا يَجْعَلُنَا كُلَّمَا تَصَوَّرْنَا اللَّفْظَ
انتقل ذہننا فوراً الی تصور المعنی، اور ہر لفظ خاص معنی کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ میں نے پہلے مثال دے دی کہ لفظ ما یعنی عربی میں اس کا تعلق اس خاص مادے سے ہے جسے پانی کہتے ہیں، تو اس کا تعلق اس خاص معنی سے ہے، اور یہ ایک ایسا ارتباط ہے، ارتباط کی نوعیت بیان کر رہے ہیں، یہ ارتباط ارتباطاً ایک ایسا ارتباط ہے کہ یجعلنا جو ہمیں قرار دیتا ہے، ہماری وضعیت یہ ہوتی ہے، ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ کلما تصورنا اللفظ، ہم جب لفظ کا تصور کرتے ہیں تو انتقل ذہننا فوراً الی تصور المعنی، تو ہمارا فوراً ذہن منتقل ہو جاتا ہے معنی کے تصور کی طرف، لفظ سے معنی کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ هذا الاقتران بین تصور اللفظ و تصور المعنی وانتقال الذہن من احدہما الی الآخر هو ما نطلق علیہ اسم الدلالہ، یہ جو اقتران ہے، یہ جو رابطہ ہے، یہ جو تعلق ہے بین تصور اللفظ، لفظ کے تصور کے درمیان اور معنی کے تصور کے درمیان، یعنی ایک رابطہ جو قائم ہو جاتا ہے، جس رابطے کی وجہ سے ذہن منتقل ہوتا ہے من احدہما یعنی لفظ سے الی الآخر دوسرے کی طرف، یا لفظ سے دوسرے معنی کی طرف، یا معنی سے لفظ کی طرف۔ آپ جب پانی کو باہر دیکھتے ہیں، حوض میں ہے، تو آپ فوراً لفظ پانی آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، اچار دیکھتے ہیں، تو آپ کا ذہن وہاں سے منتقل ہوتا ہے ڈائریکٹ لفظ اچار کی طرف، اور فوراً آپ دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے مثلاً 1 کلو اچار دے دیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ لفظ اور معنی کے درمیان تعلق ہے۔ اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ هو ما نطلق علیہ اسم الدلالہ، اس تعلق کو جو لفظ اور معنی کے درمیان ہے دلالت کا نام دیتے ہیں۔ پس دلالت ایسا تعلق ہے جو لفظ کا ہے معنی کے ساتھ۔ مثال، فحین نقول کلمۃ الماء تدل علی السائل الخاص نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص، جب ہم کہتے ہیں نا کلمہ ما یعنی پانی، یہ دلالت کرتا ہے اس خاص مائع کے اوپر، اس خاص چیز کے اوپر جو بہہ رہی ہے، یعنی پانی جو مثلا بہہ رہا ہے، سائل بہنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ مراد وہی مادہ ہے جو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے تشکیل پاتا ہے، جس کو ہم پانی بولتے ہیں، واٹر۔ تو نرید بذالک، ہمارا اس سے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ ان تصور کلمۃ الماء یؤدی الی تصور ذالک السائل الخاص، کہ اس پانی کا جو لفظ ہے اس کے تصور سے ہمارے سمجھ میں وہ وجود خارجی آتا ہے، وہ خارجی موجود آتا ہے جو اس مائع کی شکل کا ہے۔ وَيُسَمَّى اللَّفْظُ دَالًا، لفظ کو کہا جاتا ہے دال، اور معنی کو کہا جاتا ہے مدلول، اور اس رابطے کو کہا جاتا ہے دلالت۔ یہ تھا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے دلالت کی تشریح کر دی اور بتا دیا کہ لفظ اور معنی کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ تعلق زبانوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ لفظ سے معنی کی طرف ذہن کی منتقلی کو دلالت کہتے ہیں، جس میں لفظ دال ہوتا ہے اور معنی مدلول ہوتا ہے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔